مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. آپ کیمرہ آف کر سکتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ابراہیم بھائی، آپ کہاں سے ہمیں کال کر رہے ہیں؟ جی میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. اچھا، جی اور سو آپ بیسیکلی کس فرقے سے ہیں آپ؟ میں تو ویسے کسی فرقے کو فالو نہیں کرتا. اچھا میں جسٹ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹڈی لینی جو ہے وہ کیری کر کے چل رہا ہوں. اچھا ماشاء اینڈ اللہ. بیسیکلی میں کافی کچھ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کو اسٹڈی کر رہا تھا کافی عرصے سے. اچھا صحیح ہے. تو آپ کے اسکول آف تھاٹ کے بارے میں پتہ چلا تو کافی انٹرسٹنگ لگا. میرے دوست ہے اس نے مجھے کافی انٹروڈیوس کروایا آپ لوگوں سے، اور اچھا کافی آپ لوگوں کی میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں. سو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ جسٹ انٹرپریٹیشن کا تھوڑا بہت اختلاف ہوگا، بٹ وہ ایٹ دی اینڈ یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اب مجھے لگ رہا تھا یہ جو پہلے مجھے لگتا تھا کہ یہ جو فرقوں کا مسئلہ ہے یہ تو جسٹ یہی مین مسئلہ ہوگا، ویسے نہیں ہوگا. یہ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی کمنگ ہے، یہ اس ساری چیزوں کو سب لوگ نارمل لیتے ہیں ہمارے معاشرے میں. تو اور یہ چیز سمجھی جاتی ہے، قسم کا فنڈامنٹل سمجھا جاتا ہے. جس طریقے سے ایک قسم کی سنت چلتی ہوئی آ رہی ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کو اتنا سیریس نہیں لیا جا رہا ہمارے معاشرے میں. تو اب میں نے یہ چیز دیکھی ہے تو مجھے پتہ چلا آپ لوگوں کا فرقہ ہی اس سارے پورے مسئلے پہ بنا ہوا ہے. اینڈ آپ لوگوں کا جو کلیم ہے، جو آپ لوگوں کے مسیح کے آپ لوگوں میں سے ہی مسیح آئے ہیں جو پروفیسائزڈ ہیں. اب میرے آپ سے بس کچھ سوالات تھے جو کہ میں کافی دیر سے کرنا چاہ رہا ہوں، جی جو کہ مجھے کلیئر نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے ابراہیم صاحب، ہم آپ کو انشاءاللہ پورا وقت دیں گے. میں بس آپ کی 2 چیزوں میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں. یہ جو فرقہ جماعت اسلام احمدیہ، اس کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پوری جماعت کھڑی کرتا. اس کی بنیاد اور ہے مسلمانوں کے جو دوسرے عقائد ہیں نا، وہ بنیاد میں دیکھیں جب آپ بولتے ہیں ابراہیم صاحب میں میوٹ پہ ہوتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جب دوسرا فریق بولتا ہے تو یہ ہماری توقع ہے کہ آپ بھی پوری بات سنیں، پھر میں میوٹ ہو جاؤں گا، آپ کو پورا وقت ملے گا انشاءاللہ. یہاں پہ ہم کوئی لڑائی نہیں کرتے، ہم علمی پیار محبت سے بات کرتے ہیں. تو آپ فکر نہ کریں، آپ کو پورا میں انشاءاللہ وقت دوں گا، بلکہ ہم آپ کو جب ٹائم دیں گے ہم میوٹ پہ ہوں گے، پھر آپ ایک ایک کر کے سوال پوچھیں. تو اس کی بنیاد اور چیز ہے میرے بھائی. جیسے مسلمانوں کی اکثریت کا یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کالا جادو ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. ہم اس سے پاک ہے میرے بھائی، ہم نہیں اس کو مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ کے علماء کہتے شیطان نے پیدائش پہ چھوا. یہ آپ لوگوں کے علماء کا ہر بندے کا عقیدہ تقریباً، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، انبیاء گناہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ بولتا نہیں، ٹھیک ہے، سزائے موت ہے ارتداد کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کی جہت پہ بحث سے ہونی ہے کہ اللہ اوپر ہے یا ہر طرف ہے. اللہ جھوٹ بھی بولتا ہے یا بول سکتا ہے، امکان وہ وہاں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پاگلوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو بہت مسائل ہیں میرے بھائی، یہ نہیں بنیاد. جہاں تک سوال کا مسئلہ، آپ ایک ایک کر کے احترام کے دائرے میں رہ کے جو آپ کے سوال ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ میں بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سچا اسلام ایک ہوگا. تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ تحقیق کر رہے ہیں، آپ اس سچے اسلام کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ بہت اچھا ہے. اگر آپ کیمرہ آن کر کے بھائی بات کرتے ہیں اور اچھا ہوگا، تاکہ لوگ بھی دیکھیں کہ آپ کوئی احمدی نہیں آگے، کیونکہ ہم پہ پھر الزام لگتا ہے کہ یہ احمدیوں کو لے آتے ہیں اور وہ ایڈ کرتے ہیں کہ وہ غیر احمدی. اگر آپ کیمرہ آن کرنا چاہیں تو بہتر ہوگا، نہیں تو آپ سوال شروع کر دیں انشاءاللہ. نہیں میں کیمرہ تو نہیں آن کر سکتا، تھوڑا آس پاس کا وہ ہے مسئلہ ہے تھوڑا سا. بٹ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے بیسیکلی سوال میرا یہ نہیں تھا، میں آپ پہ وہ کوئی الزام نہیں لگا رہا کہ آپ کا سارا بیسس جو ہے وہ اس سب پہ بنی ہوئی ہے. میں تو جسٹ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بیسیکلی
اب میں اپنا جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ وہی بھائی تھے جو پہلے آئے تھے. جی ابراہیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہوا تھا شاید. جی وہ بس ایک ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہو گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے، اب آپ بات جاری رکھیں. آپ کا پہلا سوال کیا آپ کرنے نہیں لگے تھے؟ جی میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے جو نزول مسیح کا کانسیپٹ ہے جیسے کہ احادیث میں بیان کیا جاتا ہے، صحیح ہے، جس طرح صحیح بخاری میں وہ جو حدیث ہے وہ کافی بڑی ہے، جس پہ کافی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، دجال کا ذکر ہے، اور اس کے دجال کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو اس کی فیشل جو اسٹرکچر ہے اس پہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہے، صحیح ہے، اس سب پہ تب ایک کافی ڈیٹیل قسم کی حدیث ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے بخاری میں. اب مجھے ایگزیکٹ ریفرنس نمبر نہیں یاد، 2937 ہے آئی گیس. اب اس میں نا کچھ جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آ کے جو ہیں وہ اسپیسیفک کام کریں گے، جس طریقے سے ہے کہ لائک جس طرح لوگوں کو کوہ طور پہ لے کے جائیں گے، ان کو لے کے جائیں گے اور دجال کو باب لط کے مقام پر قتل کریں گے. اب اگر ہم سپوز مان لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اسکول آف تھاٹ میں جو کلیم ہے نزول مسیح کا وہ درست ہے، تو کیا یہ سب جو کام ہے وہ آپ کے لائک جو مسیح ہیں پروفیسائزڈ انہوں نے کیا ہے؟ اینڈ دوسرا جو میرا یہ سوال ہے وہ یہ ہے کہ لائک بھائی جو ایک سوال ہوتا چلے ہے، چلے جب صحیح، آپ اوکے اوکے جب اوکے آپ کا اس اوکے کا اوکے ہو اوکے اوکے جائے گا نا، پھر انشاءاللہ آپ کو اور بھی میں موقع دوں گا. جتنے سوال آپ نے کرنے ہیں آپ انشاءاللہ کھل کے کریں. اوکے اوکے تو میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو نزول مسیح کے بارے جو پوچھا ہے، ٹھیک ہے، جی جی کہ احادیث میں پہلی بات یہ میرے بھائی وہ صحیح بخاری میں روایت نہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ بس جی ضمن جی طور پہ میں عوام کے لیے، کیونکہ کوئی یہ نہ شروع کر دے بخاری میں ڈھونڈے اس کو ملے نہ، پھر وہ کنفیوز ہو جائے، تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بخاری میں نہیں ہے. اب میرے بھائی احادیث کو جب ہم لیں گے نا، ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ قرآن کریم کی کیا تعلیم ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم حکم ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو قرآن کو حکم نہیں بنائے گا میرے بھائی، قرآن کے مطابق وہ کافر ہو جاتا ہے. اب قرآن میں قطعی الدلالت سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. یہ ایسی ثابت شدہ بات ہے کہ میں ایک آیت پیش کر سکتا ہوں، پوری دنیا کے آپ مولوی سامنے لے آئیں، وہ جواب نہیں دے پائیں گے. اور ہمارے پاس ایک سے زیادہ آیات ہیں، میں بس آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ قرآن کی آیات اس پہ قطعی الدلالہ ہے، کوئی شک ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، انہوں نے واپس نہیں آنا. پھر ہم احادیث کا غور کریں، اس میں بھی واضح، بخاری سے میں ثابت کروں گا، صحیح مسلم سے میں ثابت کروں گا، اور بھی احادیث سے جو صحیح ہے میں ثابت کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کی عمر تک بتا دیے. تو قرآن بھی واضح، احادیث بھی واضح. اب سوال یہ ہوتا ہے لیکن بعض احادیث میں تو نزول مسیح کا ذکر ہے. اب قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، انہوں نے واپس نہیں آنا. پھر احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے 120 عمر پہ، صحابہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گیا. تو پھر نزول مسیح کا کیا ہم کریں؟ ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں میرے بھائی. پہلی آپشن یہ ہے کہ ہم کہہ دیں دیکھیں یہ حدیث ساری جھوٹی ہیں، ان کا انکار کرنا ہے کیونکہ یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے. یہ پہلی آپشن ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ دیکھیں قرآن غلط ہے یا حدیث صحیح ہے، عیسیٰ نے آنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ دوسری آپشن ہے. تیسری آپشن یہ کہ قرآن صحیح ہے اور یہ احادیث بھی صحیح ہے. اب ان کو ہم کیسے دونوں کو مانیں؟ قرآن میں تو لکھا ہے فوت ہو گئے کبھی واپس نہیں آئیں گے، حدیث میں کہ نزول مسیح ہوگا. اس کا حل یہی ہے میرے بھائی کہ ان احادیث کی تعویل کریں، کیونکہ قرآن کی قطعی الدلالت سے ثابت ہے کہ وہ فوت ہو گئے. تو جب اب ثابت کر دیا ہم نے کہ وہ فوت ہو گئے قرآن سے، پھر ہم ان احادیث کو سمجھیں گے
اس کے علاوہ آپ ان احادیث کو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ میں آپ کو ہر نشان کا بتا دوں گا. میرے پاس ابھی میرے کمپیوٹر پہ میرے بھائی ایک ڈاکیومنٹ ہے، اس کا نام ہی نزول مسیح ہے، اور اس کے میں آپ کو بتاؤں کتنے صفحے ہیں، اس کے 55 صفحے. میرے بھائی آپ ان میوٹ نہ کریں، ابھی میں بات کر رہا ہوں، پھر پیچھے سے شور آیا. میں آپ کو پورا وقت دیا تھا، جب آپ کا وقت آئے گا آپ جتنا بولنا چاہیں آپ بول سکتے ہیں. 55 پیجز ہے اس ڈاکیومنٹ میں، اس میں ہر نشان کا میں نے ذکر کیا، ساتھ بتایا اس کا علماء کیا تعویل کرتے. جو صحیح مسلم کی آپ حدیث پیش کی، اس میں ایسی باتیں ہیں کہ علماء نے تسلیم کیا کہ ان کی تعویل ہوگی، کیونکہ اگر ان کو حقیقتاً میں اپنے قرآن کے خلاف ہے. آپ نے طور کا ذکر کیا مثال کے طور پہ، اس میں اصل میں جماعت کی صداقت کی دلیل ہے. طور کا پہاڑ کوئی ایسا پہاڑ نہیں کہ پوری دنیا اس پہ کھڑی ہو جائے، چند لوگ ہی اس پہ پورے اتر سکتے ہیں. تو اس سے واضح ہوگی کہ جو مسیح آئے گا اس کو بعض لوگ ہی مانیں گے، نہ کہ اکثریت. دوسری بات یہ کشف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریدت ان عیسی ابن مریم ینزل عند منارۃ البیداء، مجھے دکھایا گیا. خواب میں تعبیر ہوتی ہے. تو طور کا کیا مطلب ہے آپ دیکھیں قرآن میں واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو پوچھا تھا کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کیونکہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ طاقت تھی کہ وہ قرآن کی وحی کو برداشت کی، کیونکہ آپ افضل تھے. تو یہاں طور کا یہی مطلب تھا کہ جب مسیح آئے گا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی صداقت اور اللہ تعالیٰ کا جو جلال اور قوت ہے اس کی طرف اپنے صحابہ کو متوجہ کرے گا، اور دعا کے ذریعے سے وہ فتح یاب ہوگا. اس کا یہی مطلب تھا، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمارا عقیدہ اس حدیث پہ. اس کو آپ حقیقتاً میں لے ہی نہیں سکتے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو گیا قطعی الدلالت سے، دوسرے نشانات بھی سارے پورے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کی تعویل کہتے ہیں. جی بھائی آپ اب بات کریں. جی لیکن میرا جو سوال تھا وہ جو میں نے کیا تھا کوہ طور والا، اب اس میں بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی ایک وحی نازل کریں گے، اور اس وحی کے نازل ہونے کے بعد بیسیکلی جو ہے کوہ طور پہ لیڈ کیا جائے گا، ان کو لیڈ کیا جائے گا. لائک ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے، پہلے ایک وحی نازل ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لیڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو کوہ طور کے اوپر. اور باقی یہ کہ جس طرح دجال کو بابل لد پہ قتل کرنا، اس کے بارے میں آپ اگر بتا دیں تھوڑا. جی بھائی، تو پہلی بات یہ ہے جو میں نے باتیں کی ہیں اس کا آپ جواب دیں گے یا کیا اس کے متعلق کیا ہم نے کرنا میں یہ میں میں آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھ رہا ہوں. میں اس چیز کو سپوز کر کے ابھی چل رہا ہوں کہ اللہ کے جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. آپ اور کا کیا عقیدہ ہے؟ لیکن میرا ویسے عقیدہ جو ہے، ابھی تو میں چینجنگ فیز میں ہوں تھوڑا سا، میں اچھا اس چیز کے اوپر اسٹڈی کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اگر ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ ایسا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ درست بات کر رہے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کا جو بیسیکلی مسیحا ہیں، کیا وہ انہوں نے یہ سب کام کیے ہیں؟ ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، آپ نے کوہ طور کا جو پوچھا کہ وہ وحی کے بعد ہوگا، حضرت مرزا غلام احمد السلام پہ نے واضح فرمایا اپنی کتاب چشمہ معرفت میں کہ یہ جو بات ہے کوہ طور والی، اللہ نے یہ وحی جو اخرج تو عباد اللہ لا یدان لقتال، حضرت مسیح وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مجھے حکم دیا تھا. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ طور کا مطلب ہے، وہ میں آپ کو بتا دیں کہ یہاں پہ یہی مطلب ہے کہ اپنے لوگوں کو وہاں لے جائے جہاں اللہ تعالیٰ کے نشانات ہوئی، کیونکہ طور کا یہاں پہ مجاز استعارتاً باتیں ہو رہی ہیں، اور علماء نے ان باتوں کی تعویلیں ہی کی ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب خواب ہوتی ہے اس میں آپ کو بعض چیزیں نظر آتی ہیں، آپ کو کوئی مسجد نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نظر آیا تھا کہ مسیح ابن مریم کعبہ کی طواف کرے گا، جو آنے والے مسیح ہے. اس کی شرح میں علماء نے لکھے کہ وہ اسلام کی حفاظت کرے گا، حالانکہ کعبہ نظر آ رہا ہے. تو طور کی بھی ہم تعویل کریں گے کہ اس کا مطلب
جلوہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ اور نشانات کا ظاہر کرنا وہ مسیح جب آئے گا وہ کرے گا۔ جہاں تک آپ نے لد کے متعلق پوچھا، اس کی بھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو علماء ہیں نا انہوں نے تعویلیں کی ہیں میرے بھائی، لد کے اوپر بھی کوئی اجماع نہیں ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے جب لد کے اوپر بات کی، آپ نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں مصروف اسم جبل بالشام، بعض کہتے ہیں یہ شام میں ہے، وکیلا قریۃ من قرى بیت المقدس، بعض کہتے ہیں بیت المقدس میں ہے، اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے شرح ترمذی میں کہا ہے ہوا علی ما فی نہایت موضع بالشام، یہ شام میں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں وکیلا فلسطین کے، وکیلا بھی فلسطین، بعض کہتے ہیں فلسطین میں، تو حالانکہ لد کا ذکر ہے اس پہ بھی علماء متفق نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ ہے۔ تو ہمارے نزدیک جو لد کا لفظ ہے نا، اگر آپ اسی حدیث کو دیکھیں، شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دجال میرے زمانے میں ہے میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا دلائل کے ساتھ، آپ کے سامنے آئے تو آپ نے حجیج ہو یعنی دلائل کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جو لد کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے متعلق آپ دیکھیں کہ علماء نے کیا بحث کیا لد کے متعلق، کہ اس کا لفظ جو لفظ ہے لد کا نا، اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، جو لدّا کا لفظ ہے اس کی جو صیغہ ہے وہ ایک ہی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو سب سے زیادہ جھگڑنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دجال کو لد کے قتل کرنے پہ اس کی ہم دو تشریحات دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لد اس حوالے میں اصل میں باب لد کا مطلب یہ تھا کہ جو لدھیانہ ہے، کیونکہ لدھیانہ جو ہندوستان میں وہ امرتسر کا گیٹ ہے بیسکلی، اس کے امرتسر کے باہر ہے، تو وہاں پہ وہ مناظرہ ہوا تھا جو جس کا نام ہے جنگ مقدس، جس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے عیسائیت کو شکست دی، ٹھیک ہے، بہت بری طرح عیسائیوں کو شکست دی اور اسلام کی صداقت ثابت کی۔ تو ہمارے نزدیک ایک معنی یہ اور دوسرا معنی یہ کہ وہ جو مسیح آئے گا وہ عیسائیت کا خاتمہ کرے گا اسی جگہ میں لدھیانہ میں، یہ ایک مطلب ہے، اور دوسرا مطلب جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دلائل کے ساتھ ان لوگوں کا خاتمہ کرے گا، کیونکہ قتل کا لفظ میرے بھائی اس کے لیے بھی آتا ہے کہ دلائل کے ساتھ کسی کو ختم کرنا، کیونکہ قرآن کے نزدیک حقیقی موت یا زندگی اس کا اسی کے ساتھ تعلق ہے کہ دلائل کے ساتھ۔ تو جی بھائی آپ اب بات کریں۔ جی، یہ کافی انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے، میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں یہ لدھیانہ والا، بیسیکلی اس کے اوپر میں مزید سرچ کروں گا۔ اب میرا جو دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ لائک آپ لوگوں کا میں نے کوئی ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو آپ لوگوں کا جو ہے ایم جی اے کا جو نبوت کا کلیم ہے وہ سارا مبشرات پر مبنی ہے۔ میرے بھائی جبکہ پہلی بات میں آپ کو معذرت سے آپ کو کاٹا ہے، ایم جی 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 یہاں پہ آپ نے کہنا، اگر آپ نے نام لینا ہے پلیز آپ پورا نام لیں، ٹھیک ہے بھائی؟ جزاک۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا، تو جو آپ کا ان کا جو کلیم ہے وہ ہے کہ نبوت کا جو کلیم ہے وہ مبشرات پر مبنی ہے، آپ کے آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا آپ کی ویب سائٹ پہ، جبکہ اگر ہم بخاری مسلم جو ہم نے حدیث وہاں پہ ملتی ہے وہاں پہ آگے لکھا ہوا ہے کہ لائک یہ ایک اس کا مطلب تو صرف یہ ہے، اس سے مطلب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آگے انہوں نے انٹرپریٹیشن خود ہی صحابیوں نے پوچھ لیا تھا کہ مبشرات کیا ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ تو ایک مومن کے صرف سچے خواب ہیں، تو اس سے نبوت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ جی بھائی جزاکم اللہ۔ پہلی بات یہ میرے بھائی آپ نے حدیث تو پیش کی ہے، ما لا یبق من النبوہ الا المبشرات، آپ نے کہا کہ ہم نے دعویٰ کیا کہ مسیح موعود کی نبوت کی بنیادی مبشرات پہ، یہ حوالہ آپ کے ذمہ ہے، آپ نے دعویٰ کیا، مجھے حوالہ اب آپ نے دکھانا ہے۔ دوسری بات یہ میرے محترم بھائی کہ اس حدیث کا آپ نے غلط
مفہوم لیا ہے. شاید معذرت میں آپ سے کروں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے غلط لیا، لیکن آپ کو غلطی ہوئی ہے. اس حدیث میں میرے بھائی عام طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی 2 تشریحات ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو اکابرین کا عقیدہ بتا رہا ہوں. ابن حجر کو دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، جو کہ جنہوں نے سب سے اہم شرح لکھی ہے بخاری کی. آپ ایک حدیث بخاری کی لے رہے ہیں جس کا مفہوم جو آپ لے رہے ہیں وہ دوسری حدیث سے بخاری کے بالکل خلاف ہے. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے میرے بھائی. دیکھیں اصل میں اسی بخاری میں لکھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کلام کرتا تھا. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف رویا رہ گئے ہیں، جبکہ حضرت عمر کے ساتھ یا ساریت الجبل والا واقعہ جہاں اللہ نے ان سے کلام کیا، بلکہ اللہ نے کلام کیا اور ان کو آواز ہے کہ جو بھی حضرت عمر نے خطبے کے دوران کا یا ساریت الجبل، اور ساریہ جو ایک لشکر کے ساتھ بار تھا وہ شکست کھانے لگا، لیکن اس کو وہ آواز اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی کہ یا ساریت الجبل. جب وہ جبل کی طرف کیا پھر حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ جیت کے اس لشکر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اسی صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال، کہ بنی اسرائیل میں رجال تھے یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، ان سے اللہ کلام کرتا تھا لیکن وہ انبیاء نہیں تھے. فَإِن یکم من امتی منہم احد فعمر، اگر میری امت میں کوئی ہے وہ عمر ہے. یعنی اگر اس امت میں کوئی اللہ تعالیٰ کسی سے کلام کر سکتا ہے تو وہ عمر ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ اور ان کی صفات والے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو بخاری میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا. پھر آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ علماء نے جس حدیث کا آپ نے ذکر کیا اس کی کیا تشریح کی. ابن حجر الاسقلانی کا میں آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں. انہوں نے یہی کہا کہ یہ عام بات ہے کہ اب لوگوں کو سچے خواب آئیں گے، لیکن جو الہام ہے وہ جائز ہے، اور وہ کہتے ہیں لیکن وہ خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ریئر ہوتا ہے. لیکن پھر وہ بہت اہم بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَقَدْ أَخْبَرَ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ، کہ بہت سارے اولیاء نے یہ خبر دی، ٹھیک ہے، ان امور مغیبہ، غیب کی خبروں کے متعلق، یعنی وحی الہام کے ذریعے سے. فَكَانَتْ كَمَا أَخْبَرُوا، اور پھر وہی ہوا جو انہوں نے کہا. پھر ان کی تشریح یہی ہے کہ ہاں یہ جائز، یہ جو رویا صالح یہ عام ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے خاص الہام ہے وہ جائز ہے، اور یہ تمام علماء کا یہی موقف ہے. تو یہ آپ کا میں نے اس حدیث کا جواب دے دی. جہاں تک جو ویب سائٹ آپ نے مجھے بھیجی میرے بھائی، اس کا دفاع مجھے کرنا ہی نہیں پڑے گا، مجھے اس کو کھولنا بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے ہی نہیں. تو میں نے نہیں یہ پڑھا ہوا حوالہ. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ جو مبشرات ہیں، یا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیۃ الصالحہ، معراج کو بھی رؤیا کہا گیا قرآن میں، لیکن وہ کوئی عام رویا تو نہیں تھی، اس میں الہام بھی تھا، وحی بھی تھی. وہ سب سے اہم واقعہ ایک لحاظ سے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہوئی. تو رویا میں وحی الہام بھی ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جی بھائی، اور اس ویب سائٹ کا نام بھی نہیں یہاں لینا، کیونکہ یہ میں کسی ایسی ویب سائٹ کو پروموٹ نہیں یہاں پہ کرتے. یہ میری آپ سے گزارش ہے. جزاک اللہ. جی ٹھیک. جی بس یہ 2 سوال تھے، اور اس کے علاوہ بس یہ ہے کہ میں کافی کچھ اسٹڈی کر رہا ہوں. یہ جو آپ نے مجھے آنسر کیے، میرے دوست نے بھی سملر ہی آنسر مجھے دیے تھے. اینڈ باقی یہ ہے کہ باقی میں اس ٹاپک پہ مزید سرچ کر رہا ہوں. مجھے بہت زیادہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دیکھنے کو ملتے ہیں، جس طرح غامدی صاحب ہیں. اب وہ واحد ہیں جو کہ ایک بہت ہی باقی سب لوگوں سے ایک ڈفرینٹ اپروچ لے کے چلتے ہیں. وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو ہے ان کی یہ جو روایت ہی جو ہے یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ سب کو ان ساری احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم کو ریجیکٹ کر کے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لائک یہ جو ہے یہ ختم نبوت کے اگینسٹ ہے، اور ان کا لائک کافی عرصے تک جو ہے وہ یہی رہا تھا کہ اب وہ وفات پا چکے ہیں، اب کسی نے نہیں آنا. اب ریسنٹلی میں نے ان کی کتاب پڑھی تھی جس میں ان کا لائک بلیف چینج ہو گیا، جو اس میں لکھا تھا کہ کیسے اب جو یہ انہوں نے کوئی ابن ماجہ کی حدیث لی ہوئی تھی، اور اس میں سے
بیسیکلی وہی معراج والی تھی. ہاں اور جی اس پہ پھر بالکل. میں نے آپ کا آرٹیکل دیکھا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا ہاں کہ یہ جو ہے یہ ضعیف ہے ہاں جی روایت, اور معراج کی کافی زیادہ جو ہیں وہ روایتیں ضعیف ہیں. ہاں جی. جی تو میرے لیے بس یہ کافی لوپ ہولز بنتے جا رہے ہیں, تو میں اب اس چیز پہ مزید ابھی ریسرچ کروں گا. میں نالج اتنا تو نہیں رکھتا اس کے اوپر, خیر. ہاں جی تو باقی انشاءاللہ جی جی اس پہ ہوتی ہے بات. ابراہیم سے مجھے 1 سیکنڈ دے تھی, اور ابراہیم بھائی مجھے بس کال آ گئی تھی. تو کوئی مسئلہ آپ نہیں. اچھا ہے کہ آپ تحقیق کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ جب بھی آنا چاہیں آپ یہاں آ سکتے ہیں, اپنے جی جی سوالات انشاءاللہ پوچھ ضرور. سکتے ہیں, اور اللہ سے دعا کریں. خاص طور پہ مجھے پتہ ہے آپ کرتے ہی ہوں گے کہ اے اللہ اگر جماعت اسلام احمدیہ سچی ہے اور یہ ہمیں صحیح بات بتا رہے ہیں, تو پھر آپ اے اللہ مجھے ان کی طرف ہدایت دے, اور اگر وہ غلط ہیں پھر ان کو ہدایت دے. یہی بیسٹ ہے نا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ پہ آپ چھوڑیں, کیونکہ دلائل تو آپ پڑھتے رہیں گے لیکن جو شر صدر ہے وہ صرف اللہ سے ہی آ سکتی ہے. جی جی بالکل بلا شبہ. ہاں جی اب جی اب یہ جو غامدی صاحب ہے بیسیکلی یہ کافی ڈفرینٹ موٹیو لے کے چل رہے تھے جو میں بات کر رہا تھا. اب ان پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اب میں دیکھ رہا تھا لٹرلی کچھ ایک دن دو تین دن پہلے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, کوئی امتیاز صاحب ہیں, ان کے ساتھ آپ کی بات بھی ہوئی تھی ایک دفعہ, ہاں جی جو کہ یہ اگینسٹ ویڈیوز بناتے. تو ان کی کوئی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں یہ نا غامدی صاحب کو ایک یوز کر رہے تھے کہ یہ آپ لوگوں کا لٹریچر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. کیا ہاں یہ بات آپ لوگوں کے نزدیک یہ درست ہے کہ غامدی صاحب اور یہ جو کافی جو ماڈرن اسکالرز ہیں تھوڑے ہاں جی. جو اس طرف ہیں, کیا وہ آپ لوگوں کا جو لٹریچر ہے وہ کچھ یوز کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ایک اسلام کی امیج پیش کر سکے؟ کیا آپ لوگوں کے نزدیک یہ درست الزام ہے؟ نہیں, غامدی صاحب ہماری کتابیں پڑھتے ہیں, وہ یوز کرتے ہیں بعض چیزیں, لیکن یہ کہنا کہ وہ لوگوں کو احمدی بنانا چاہ رہے ہیں یا احمدیت کی طرف لوگ وہ چاہتے لوگ ہیں, یہ بالکل غلط ہے. اس کی بھی آپ مجھے لنک بھیج دینا, اور ٹائم جب انہوں نے کہا اگر آپ کو. جی جی میں وہ ویڈیو کا لنک بھیج سکتا ہوں اگر وہ مجھے مل جائے. وہ ان کی لٹرلی ایک آپ دیکھ سکتے ہیں امتیاز صاحب کی ہاں یوٹیوب چینل پہ وہ ویڈیو ہوگی فکر غامدی کے اوپر, ریسنٹلی انہوں نے ڈالی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کے لیکن اوپر میرے پاس نہیں وقت ان کی ویڈیوز کا. وہ اتنا جھوٹ بولتے, پھر بندہ کہتا ہے یار اتنا جھوٹ کیسے کوئی بول سکتا ہے, پھر دکھ ہوتا ہے یار, فائدہ نہیں جی ہے. جی جی میں پہلے ان میں کی دیکھتا ہوں. ویڈیوز, میں آپ کو بتاؤں, میں پہلے ان کی ویڈیوز دیکھتا تھا. میں نے 150 سے زیادہ ان کے جھوٹ نکالے ہیں. میری ایک ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ, امتیاز کے 100 جھوٹ. وہ ایسے جھوٹ ہیں, قرآن پہ جھوٹ, احادیث پہ جھوٹ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ. پھر میں نے کہا میں نہیں ان کو اور سننا چاہتا, کیونکہ پھر بندہ سوچتا ہے یار اللہ ان کو ہدایت دے, پلیز دے. اتنا جھوٹ اللہ کے خلاف, رسول اللہ کے خلاف. لیکن پھر بندہ کیا سر درد ہو جاتی کہ اتنا جھوٹ کیسے, میں کاؤنٹنگ مشکل ہو گیا بھائی, میں اتنا گن نہیں سکتا, تو میں چھوڑ دیا پھر. وہ جو ریسنٹ انہوں نے ویڈیو بنائی ہے فکر غامدی پہ, اس کے اوپر لائک انہوں نے کافی بتایا کہ کیسے جو ہے میزان لفظ جو ہے وہ آپ لوگ جو مسیحا ہے آپ لوگوں کی طرف انہوں نے استعمال سب سے پہلے قرآن کے لیے کیا ہے. اللہ اور اکبر. غامدی صاحب جو ہیں وہ دوسرے ہیں جنہوں نے یہ استعمال کیا عجیب نام باتیں, میزان. عجیب باتیں, عجیب باتیں. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیسیکلی غامدی صاحب نے موسٹلی لٹریچر یہیں سے ہی اٹھایا ہوا ہے اور ان کے سورسز یہی ہیں. سو کیا آپ اس چیز کو درست مانتے ہیں کہ جھوٹ انہوں نے ہے, جھوٹ ہے. انہوں نے ہماری کتابیں پڑھی ہیں لیکن ان کے اکثر عقائد ہمارے والے نہیں ہیں, یہ جھوٹ ہے. بعض بس ہیں جیسے معراج پہ ہمارے ساتھ وہ متفق ہیں, خضر پہ ہمارے ساتھ متفق ہیں, تھوڑے اور بھی مسائل ہیں, لیکن ہر بات نہیں انہوں نے ہم سے لی, بلکہ ان کے علماء بھی ہم سے باتیں لیتے ہیں. اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ وہ احمدی ہیں یا چاہتے ہیں کہ لوگ احمدی ہو جائے نا. جی بس میں تو یہ نہیں پوچھ رہا تھا, بس یہی پوچھ رہا تھا کہ لائک بلیف جو ہیں فارم ہوئے ہوئے وہ کیا آپ لوگوں کے لٹریچر سے یوز کر کے فارم ہوئے ہوئے
نہیں مطلب سارے نہیں، بعض ہیں لیکن وہ تو نہیں سارے، جی جی ہاں جی جی وہ جی تو سارے کرتے ہیں میرے بھائی۔ جی جی میں آپ کو چلے بتاؤں بس اشرف علی تھانوی صاحب کی پوری کتاب ہے، اس میں انہوں نے 20-30 صفحے مرزا صاحب کی کتاب سے لفظ با لفظ نکالا ہے، لفظ با لفظ۔ غامدی نے تو نہیں یہ کیا، لیکن امتیاز میں جرت نہیں ہے کہ کبھی یہ کہے، کیونکہ دیوبندی ان کو چھوڑ دیں گے پھر۔ جی جی چلے بس بس اتنا ہی تھا، ٹائم میرے پاس تھوڑا کم ہے، ٹھیک ہے ابراہیم تو بھائی، جزاک اللہ، بہت خوشی ہوئی آپ جزاک سے اللہ، بات کر کے۔ بہت شکریہ آپ کا، ٹھیک ہے اللہ ہم سب کو انشاءاللہ، ہدایت دے، آمین۔ آمین آمین، انشاءاللہ آیا کریں بھائی۔ جی جی اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔